سے نہیں چلتی. ہمارا کام ہر ایک کو سینے سے لگانا ہے. ہمارا پہلا نمبر ایمان ہے. کیا ہے؟ بولو. 6 نمبر میں پہلا نمبر کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کا کیا مطلب؟ وہ مولانا صاحب فرماتے ہیں ایمان کو ایمان کی علامتوں سے پہچانو. ایمان کی علامت کیا ہے؟ برائی ہو تو، گناہ ہو تو دل بڑے، نیکی ہو تو دل خوش ہو. ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں کا کون کا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بولو محفوظ اور معمول. پڑوسی گھر کا ہی ہوتا، صرف پڑوسی دکان کا بھی ہوتا، پڑوسی سفر کا بھی ہوتا، پڑوسی جماعت کا بھی ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں. وہ مومن نہیں جو اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اللہ کے فرماتے جو اپنے مہمان، جو اللہ پر آخرت پر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. دعوت و تبلیغ کی محنت میں پوری دعوت کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ ہم نے کسی کو چھڑکایا ہو یا ہم نے کسی کو مسجد سے نکالا ہو. ملتا دعوت والوں نے تو یہ سکھایا. ایک آدمی شراب پی کر آیا ہے، اس کو بھی سینے سے لگا، اپنے ساتھ چھلا اور اس کو اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں لے کر چل. میں تو یہ تعلیم ملی. رحمۃ اللہ علیہ میوات سے میاں جی موسیٰ چلا ہے. میاں جی موسیٰ آپ اس سے بات کر رہے نہیں سنا، دوسرے سے بات کی، تھپڑ مار دی، گر گئے، اٹھے پھر اس سے بات. دعوت کی محنت میں لگنے والے پر دعوت کے اثرات آنا چاہیے کہ ہمارا ایمان بنے، ہماری نماز بنے، ہمارا علم بنے، ہمارا ذکر بنے، ہمارے اخلاق بنے، ہمارے اندر محبتیں آئے. یہ چیزیں آ رہی. اللہ کے نبی ہم کہتے تھے زمانے سے، سنتے تھے. کیا سنتے تھے؟ کہ اللہ کے نبی کی مسجد نبوی میں قیدیوں کو لایا جاتا تھا، ان کو مسجد کے ستون سے باندھا جاتا تھا. اچھا دن کو ایمان والے بن جاتے تھے. ایمان والے تو تھے نہیں، کیوں بنتے تھے؟ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے سلوک کو دیکھ کر ہم واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مہمان گھر میں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا مہمان ہے، کون مہمانی کرے گا؟ ایک صحابی نے لے کے چلے گئے. گھر میں کتنا تھا جس سے بال بچے کھا سکتے؟ پھر آپ کو بجا دیا. واقعہ ہم سنتے رہے. وہ رشتے دار تھا، وہ اپنی پارٹی کا تھا، وہ اپنے گروپ کا تھا، وہ اپنی جماعت کا تھا. ٹھنڈے دل سے سوچو، ٹھنڈے دل، ذہن کو خالی کر کے سوچو. کام ہمارا کدھر جانا چاہیے تھا، کہاں جا رہا ہے؟ اگر ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر پہلے سے اگر کچھ بھر کے رکھا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آئی. ہمیں کہتے نا علم کا نمبر کس لیے؟ علم سے کیا بات چاہی جا رہی ہے؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ بولو نا. تحقیق کا جذبہ ہے. اگر تحقیق کے کس پر بچے ٹھوک دو. ذکر اس لیے کہ غفلت دور ہو. اکرام المسلم یہ ہے کہ ہر ایک سے احترام کرو. مومن اگر مومن کے دل کے اندر مومن کی حقارت آ جائے تو اس نے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے.
یہ ہو گیا، اب میں کہوں سن، ہمارے کیا ہو گئے بھائی، ہمارے مرکز سے الگ ہو گئے، یہ ہمارے درد سے الگ ہو گئے، پھر اب ان کو دیکھو بھی مت، ان کو سلام بھی مت کرو، ان کو بستی میں آنے بھی مت دو، یہ محبت ہے؟ اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے دل کے اندر درد ہے، ہمدردی ہے، اگر آتے ہیں تو آنے دو اور بیٹھ کر ان کو سمجھاؤ، ان کے سامنے رکھو، مذاکرہ کرنے کے لیے۔ یہ دعوت کا اصول تھا، کٹڑ سے کٹڑ مخالف بھی آتا تو اس سے نفرت نہیں، اس کا احترام کیا جاتا۔ پہلے جماعتیں ساتھ کے سامان نہیں چلتی تھی، پہلے کا سامان کیا تھا؟ کاجو بادام تو تھے نہیں، پڑوس والوں کے اٹھانے لیتے تھے، ہم کہتے اٹھانے ساتھ میں لے کے چلتے تھے۔ اب جہاں ملاقات کرنے کے لیے وہ ساتھی گئے اور آئے تو فوراً کپڑا بچھایا، اٹھانے اور گڑ ڈال دی، یہ اکرام تھا، نہ جان نہ پہچان، لیکن نانی جان سلام۔ اب بٹھا کر، اس لیے کہ ماحول جو تھا بدعات کا تھا، کائے کا تھا؟ بدعات کا تھا، قبر پرستی کا تھا۔ ان لوگوں کو جو قریب کیا گیا، کیسا کیا گیا؟ یہ اس محنت کے ذریعے سے ہوا ہے، اس محنت کے ذریعے جو ان کو قریب لایا گیا، انہوں نے ہمارے اخلاق دیکھے، ہمارا کردار دیکھا، ہمارا برتاؤ دیکھا، تو ان کے دل پسیج گئے، ان کے دل پسیج گئے اور وہ مجبور ہوئے آپ میں آنے پر۔ تم ہم سب اسی لائن کے تھے، جو بھی کرسی میں بیٹھے کو یہ کہنا میرے باپ دادا وہی تھے، تو بیٹھا بزرگوں، اللہ نے دعوت کا کام کیا، ہمیں کام کرنا ہے، کریں گے بھائی؟ مشورہ کرو، اپنی مسجد میں روزانہ مشورہ کرو، مشورے میں اپنے محلے کی ترتیب بناؤ، گلی گلی ساتھیوں کو بانٹو گلیاں، اور گلی میں جا کر پوری دعوت دو، گھر گھر جا کر ایک ایک فرد سے بات کرنی ہے، کوئی فرد نہ چھوٹے، فارورڈنگ چھوڑو، گئے چکر مارے آ گئے، یہ دعوی گشت نہیں ہے، یہ چکر مارنا۔ گشت تو یہ ہے 6 نمبر جو ہے نا ہمارے، کیا ہے کتنے بولو 6 نمبر ہے نا، 6 نمبر کے بارے میں ہمارے ساتھی کیا ہوتے، اللہ کے راستے میں نکال کر 6 نمبر کا محنت کرائی جائے، تو اپنے مقام پر کون سے نمبر ہے؟ اسی لیے 6 نمبر کو اپنے مقام پر بھول گئے، نہیں بدلو۔ جس دن سے ہم نے دعوت میں قدم رکھا ہے، دعوت کے کام میں، اس دن سے ہمارا سبق 6 نمبر ہے، اس دن سے ہمارا سبق 6 نمبر ہے۔ گھر پر جاؤ، گھر کے سارے افراد کو بٹھاؤ اور ان سے ایمان کی بات کرو، ایمان کے بعد ان سے کہو سب سے اونچا عمل ایمان کے بعد نماز کا ہے، اب نماز کے اہتمام کی بات کرو، پھر علم کی بات کر کے ان کو متوجہ کرو کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجو، بڑوں کے لیے عشاء کے بعد تعلیمی مراکز قائم ہوں، اس کے اندر اپنی فکر سے جڑو، گھر کی تعلیم کی اس علم کے عنوان پر ان کی تشکیل کرو، ان کو دعوت دو، ذکر کے اعتبار سے ان سے کہو کہ دعائیں مصنون دعاؤں کا اہتمام ہو، گھر میں بچوں کو یاد کراؤ، اسی طرح تلاوت ہے، تسبیحات ہے، یہ بات کرنی ہے ان سے۔ اسی طرح اکرام کہ گھر کے اندر چھوٹے بڑے سب ہیں، حدیث میں اللہ نے فرمایا جو ہمارے بڑوں پہ اکرام نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں، اور یہ سارے کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اور بھائی میرے کہنے اور آپ کے سننے سے کام نہیں آئیں گے، اس کے لیے اللہ نے ایک محنت دی ہے، اپنے گھر سے ایک ایک فرد کی 4 وقت کی ترتیب بنائے، یہ 6 نمبر، یہ تھا دعوت کا مدعا، یہ تھے 2.5 گھنٹے کی ترتیب۔ تو مشورہ کرو، مشورے میں محلے کو تقسیم کرو، اور اس طرح جا کر ہمارا ساتھی گھر پر بات کرے، بیٹھنے کا موقع ہو تو بیٹھ کے بات کرے، عورتوں کو گھر کے پردے کے اندر بٹھائے اور زور سے بولے تاکہ ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں،
کی ترتیب سے کریں. 2 گشت کرنا ہے. 2 گشت کے لیے 2 نمازوں کے درمیان کا پورا وقت فارغ کرو. اپنی مسجد کا گشت اور جو مشورے سے طے ہو جائے دوسرا گشت. دوسرا گشت بھی مستقل نہیں ہے کہ جو ایک مسجد پکڑے تو برسوں اسی مسجد کا گشت ہو رہا ہے. دوسرے گشت کا عنوان یہ ہے کہ وہاں مسجد وار اعمال قائم ہو جائے, وہاں جماعت قائم ہو جائے, وہ جماعت تعلیم کرنے والی بن جائے, روزانہ 2.5 گھنٹے لگانے والی بن جائے, اپنے ہفتے کے گشت کو سنبھالنے والی بن جائے. اگر 2 مہینے 2.5 مہینے میں محنت کی کوئی ہاتھ میں نہیں آیا, وہ مسجد چھوڑ دو, دوسری مسجد. مسجد نہیں ہے, کوئی ایریا دے دو چوکڑا پٹی کا یا کوئی اور علاقے کا. اسی طرح شب گزاری, اپنی شب گزاریوں کو مضبوط بناؤ. اثر سے لے کر اشراق تک, اثر سے لے کر اشراق تک اپنے کھانے اپنے بستر کے ساتھ اپنے بندوبستی کے مرکزی مقام پر پہنچ کر وہاں شب گزاری. سنت طریقے پر کھانا کھاؤ, سنتوں کا نوافل کا اہتمام کرو, اور اخیر رات میں تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو ہو. یہ شب گزاری. یہ نہیں کہ رات کے 1 بجے تک کے گپ شپ کرتے رہے اور فجر کی اذان کے بعد اٹھ رہے. نہیں بزرگ, یہ موبائل کی جب سے لعنت آئی, یہ موبائل نے تو کہیں کا نہیں رہا. ہماری شب گزاری کا دم نکل گیا. ہر ذمہ دار ساتھی اپنی 3 دن کی جماعت خود بنائے, اور جماعت بنا کر اپنے اثرات کی کسی ایک بستی میں لے جائے. 3 دن تک کے وہاں محنت کرے, اور وہاں سے 3 دن کی جماعت نفس وصول کر کے لا کر اپنی مسجد میں لائے اور ان کو کام سمجھائے. اپنی نگرانی میں ان کو کام ہوتا ہے. اور جہاں سال کا وقت پورا ہو گیا, ہم اپنا چلے کی ترتیب بنا, اپنا مہینہ طے کریں تاکہ ہمارا سال کا وقت ناگا نہ ہو. کریں گے بھائی؟ یہ تو آپ لوگ سب کرو. انشاءاللہ دعوت کی محنت کو کرنا. روزانہ سارے ساتھی مشورے میں بیٹھیں گے. 2.5 گھنٹے کون لگائے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو بھائی, 2.5 گھنٹے کی آواز لگانی ہے, لیکن اگر کوئی آدھا گھنٹہ بھی دے دے تو ہمارے ساتھ ہوگا, ہمارے ساتھ ہوگا. ہم یاد بات یہ نہیں چھولے کاٹ رہے 2.5 گھنٹے دیکھنا تو دیکھ لیں گے, تو نہیں جتنا بھی دیتے غریب ہیں. ہم اپنے آپ کو تیار کریں 2.5 گھنٹے لگا دے کر, چاہے فجر کے بعد لگاؤ, مغرب کے بعد لگاؤ, عشاء کے بعد. لیکن محنت کی ترتیب ہماری ہو. کیا ترتیب ہے؟ یہ محنت کی ترتیب. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھو دعوت کی محنت. ایک آدمی غریب ہوگا, اس سے محنت کی مالدار بن گیا. تو اس مال کے اثرات اس کی زندگی پر, اس کے گھر پر, اس کے بچوں پر آتے کہ نہیں آتے؟ پہلے اس کے بعد سائیکل میں نہیں تھی, اب گاڑی بھی, 4 ویلر بھی آ گئی, کپڑے بھی اچھے آ گئے, مکان بھی اچھا بن گیا. یہ سارے گائے کے اثرات ہیں. بولو, اس کی مالداری. ہم دعوت کی محنت میں لگے ہیں تو دعوت کی محنت کے اثرات ہمارے اوپر آنا چاہیے. ہمارے ایمان یقین بڑھے, ہماری نماز میں خوشو اور خضوع پیدا ہو, نوافل کا شوق آئے, تلاوت کا شوق آئے, ذکر کا شوق آئے. یہ اثرات ہے ہماری محنت کے. کام نفرتوں سے نہیں چلتا. ہمارا کام ہر ایک کو سینے سے لگانا ہے. ہمارا پہلا نمبر ایمان کیا ہے؟ بولو, 6 نمبر میں پہلا نمبر کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کا کیا مطلب؟ خود مولانا صاحب فرماتے ہیں ایمان کو ایمان کی علامتوں سے پہچانو. ایمان کی علامت کیا ہے؟ برائی ہو تو, گناہ ہو تو دل اڑے,
نیکی ہو تو دل خوش ہو. ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں کا کون کا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ اور معمول. پڑوسی گھر کا ہی ہوتا صرف پڑوسی دکان کا بھی ہوتا پڑوسی سفر کا بھی ہوتا پڑوسی جماعت کا بھی ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں جو اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اللہ کے فرماتے جو اپنے مہمان جو اللہ پر آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. دعوت و تبلیغ کی محنت میں پوری دعوت کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ ہم نے کسی کو چھڑکایا ہو یا ہم نے کسی کو مسجد سے نکالا ہو. ملتا دعوت والوں نے تو یہ سکھایا. ایک آدمی شراب پی کر آیا ہے اس کو بھی سینے سے لگا اپنے ساتھ کھلا اور اس کو اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں لے کر چل. ہمیں تو یہ تعلیم ملی. رحمۃ اللہ علیہ میوات سے میاں جی موسیٰ چلا ہے. میاں جی موسیٰ آپ اس سے بات کر رہے نہیں سنا دوسرے سے بات کی تھپڑ مار دی گر گئے اٹھے پھر اس سے بات کی. دعوت کی محنت میں لگنے والے پر دعوت کے اثرات آنا چاہیے کہ ہمارا ایمان بنے ہماری نماز بنے ہمارا علم بنے ہمارا ذکر بنے ہمارے اخلاق بنے ہمارے اندر محبتیں آئے. یہ چیزیں آ رہی. اللہ کے نبی ہم کہتے تھے زمانے سے سنتے تھے کیا سنتے تھے کہ اللہ کے نبی کی مسجد نبوی میں قیدیوں کو لایا جاتا تھا ان کو مسجد کے ستون سے باندھا جاتا تھا اور چند دن میں وہ ایمان والے بن جاتے تھے. ایمان والے تو تھے نہیں کیوں بنتے تھے؟ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہمارے سلوک کو دیکھ کر ہم واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مہمان گھر میں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا مہمان ہے کون مہمانی کرے گا. ایک صحابی نے لے کے چلے گئے. گھر میں کتنا تھا جس سے بال بچے کھا سکتے. چراغ کو بجھا دیا. واقعہ ہم سنتے رہے. وہ رشتے دار تھا وہ اپنی پارٹی کا تھا وہ اپنے گروپ کا تھا وہ اپنی جماعت کا تھا. ٹھنڈے دل سے سوچو ٹھنڈے دل ذہن کو خالی کر کے سوچو کام ہمارا کدھر جانا چاہیے سر کہاں جا رہا ہے. اگر ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر پہلے سے اگر کچھ بھر کے رکھا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آئی. ہمیں کہتے نا علم کا نمبر کس لیے علم سے کیا بات چاہی جا رہی ہمارے اندر کیا ہے بولو نا. تحقیق کا جذبہ ہے. بغیر تحقیق کے کس پر بھی پتھر ٹھوک دو. ذکر اس لیے کہ غفلت دور ہو. اکرام المسلم یہ ہے کہ ہر ایک کا اکرام کرو. مومن اگر مومن کے دل کے اندر مومن کی حقارت آ جائے تو اس نے اپنے ایمان کے خیر منانا چاہیے. ہمارے یہاں تو یہ ہو گیا. اب میں کہوں سن ہمارے یہ ہو گئے بھائی ہمارے طبقت سے الگ ہو گئے یہ ہمارے طرف سے الگ ہو گئے. پھر اب ان کو دیکھو بھی مت ان کو سلام بھی مت کرو ان کو بستی میں آنے بھی مت دو. یہ محبت ہے. اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے دل کے اندر درد ہے ہمدردی ہے اگر آتے ہیں تو آنے دو اور
مذاکرہ کائے کے لیے؟ یہ دعوت کا اصول تھا. کٹڑ سے کٹڑ مخالف بھی آتا تو اس سے نفرت نہیں، اس کا احترام کیا جاتا. پہلے جماعتیں ہاتھ کے سامان نہیں چلتی. پہلے کا سامان کیا تھا؟ کاجو بادام تو تھے نہیں، پڑوس والوں کے پھٹانے لیتے تھے. ہم یاد ہے پھٹانے ساتھ میں لے کے چلتے تھے. اب جہاں ملاقات کرنے کے لیے وہ ساتھی گئے اور آئے تو فوراً کپڑا بچھایا، پھٹانے اور گڑ ڈال دی. یہ کام تھا. نہ جان نہ پہچان، لیکن نانی جان سلام. اب بٹھا کر، اس لیے کہ ماحول جو تھا بدعات کا تھا. کائے کا تھا؟ بدعات کا تھا، قبر پرستی کا تھا. ان لوگوں کو جو قریب کیا گیا، کیسے کیا گیا؟ یہ اس محنت کے ذریعے سے ہوا ہے. اس محنت کے ذریعے کہ ان کو قریب لایا گیا. انہوں نے ہمارے اخلاق دیکھے، ہمارا کردار دیکھا، ہمارا برتاؤ دیکھا، تو ان کے دل پسیج گئے. ان کے دل پسیج گئے اور وہ مجبور ہوئے آپ میں آنے پر. تو ہم سب اسی لائن کے تھے. جو بھی کرسی میں بیٹھے کو یہ کہنا میرے باپ دادا وہی تھے. تو بہرحال بزرگوں، اللہ نے دعوت کا کام کیا، ہمیں کام کرنا ہے. کریں گے بھائی؟ مشورہ کرو، اپنی مسجد میں روزانہ مشورہ کرو. مشورے میں اپنے محلے کی ترتیب بناؤ، گلی گلی ساتھیوں کو بانٹو گلیاں، اور گلی میں جا کر پوری دعوت دو. گھر گھر جا کر ایک ایک فرد سے بات کرنی ہے. کوئی فرد نہ چھوٹے. فوروتی چھوڑو، گئے چکر مارے آ گئے، یہ دعوی گشت نہیں ہے، یہ چکر مارنا. گشت تو یہ ہے 6 نمبر جو ہے نا ہمارے، کیا ہے کتنے بولو؟ 6 نمبر ہے نا. 6 نمبر کے بارے میں ہمارے ساتھی کیا ہوتے؟ اللہ کے راستے میں نکال کر 6 نمبروں کا محنت کرائی جائے. تو اپنے مقام پر کون سے نمبر ہے؟ اسی لیے 6 نمبروں کو اپنے مقام پر بھول گئے. نہیں بدلو. جس دن سے ہم نے دعوت میں قدم رکھا ہے، دعوت کے کام میں، اس دن سے ہمارا سبق 6 نمبر ہے. اس دن سے ہمارا سبق 6 نمبر ہے. گھر پر جاؤ، گھر کے سارے افراد کو بٹھاؤ اور ان سے ایمان کی بات کرو. ایمان کے بعد ان سے کہو سب سے اونچا عمل ایمان کے بعد نماز کا ہے. اب نماز کے اہتمام کی بات کرو. پھر علم کی بات کر کے ان کو متوجہ کرو کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے. اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجو. بڑوں کے لیے عشاء کے بعد تعلیمی مراکز قائم ہوں، اس کے اندر اپنی فکر سے جڑو. گھر کی تعلیم کی اس علم کے عنوان پر ان کی تشکیل کرو، ان کو دعوت دو. ذکر کے اعتبار سے ان سے کہو کہ دعائیں، مصنوع دعاؤں کا اہتمام ہو، گھر میں بچوں کو یاد کراؤ. اسی طرح تلاوت ہے، تسبیحات ہے، یہ بات کرنی ہے ان سے. اسی طرح اکرام کہ گھر کے اندر چھوٹے بڑے سب ہیں. حدیث میں اللہ نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے